ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک کے حوالے سے اس سے پہلے درس میں بھی گفتگو ہوئی ہے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجنے کی برکت جو ہے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنے والے کو آخرت میں بھی درود پاک کی برکتیں حاصل ہوں گی. عالم برزخ میں درود پاک کی برکتوں کے کچھ واقعات کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ ایک واقعہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی انتقال کر گیا. میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے خوفناک منظر میرے سامنے آئے. منکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک تھا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے. یعنی حالات ایسے ہوئے کہ میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ پڑوسی کہتا ہے کہ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر مصیبت آئی. یعنی اپنی زبان سے گالیاں اور گندے الفاظ، اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں تو زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سارا گناہ جو ہے زبان سے ہی ہے. تو فرمایا گیا کہ تیرے اوپر جو مصیبت آئی ہے تیرے زبان کی وجہ سے ہے. پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا، بیچ میں آ گیا، جو نہایت حسین و جمیل تھا اور اس کے جسم سے خوشبو کی مہک آتی تھی. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں فرشتوں کو جواب دیتا گیا، حتیٰ کہ میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آخر آپ نے میری مدد کیوں کی اور آپ نے فرشتوں کے سوالات کے جوابات مجھے کیوں بتائے؟ تو اس نے جواب دیا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا، اور اب تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. قبر میں، حشر میں، پل صراط، میزان پر، ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا مددگار رہوں گا. تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ درود پاک جو ہے یہ ہر جگہ ہمارا مددگار ہے اور ہمارے کام آنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے
حضرت شیخ جزولی علیہ الرحمہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے، درود پاک کی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وصال کے 77 سال بعد 77 ایئرز کے بعد جو ہے ان کو قبر مبارک سے نکالا گیا کسی وجہ سے۔ ان کی قبر میں پانی آ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ خام میں آ کر کے کہ مجھے میری قبر سے نکالا جائے۔ جب ان کی قبر کو نکالا، ان کے جسم پاک کو جو ہے ان کی قبر مبارک سے نکالا گیا تو تاریخ میں ہے کہ سوس میں ان کا مزار شریف تھا، سوس سے مراکش منتقل کیا گیا۔ جب آپ کا جسم مبارک کھولا گیا تو آپ کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا تھا اور آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سالم تھا، اور یوں لگتا تھا کہ بالکل آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور نہ تو زمین نے آپ کو چھیڑا نہ آپ کی حالت بدلی ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کا انتقال ہوا تھا 77 سال پہلے، آپ نے بالکل خط بنوایا تھا، چہرہ بنوایا تھا، اور جب 77 سال کے بعد آپ کو نکال کر کے دیکھا گیا تو آپ کا جو خط آپ نے بنوایا تھا بالکل ایسا ہی موجود تھا، بالکل ایسے ہی موجود تھا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے کیا کیا امتحان کے طور پر کہ واقعی اللہ کے محبوب علیہ جو ہے یہ زندہ ہیں، تو انہوں نے لوگوں نے کیا کیا امتحان کے طور پر انہوں نے اپنی انگلی جو ہے آپ کے رخسار مبارک پر رکھا اور دبایا، دبانے کے بعد انگلی اٹھا لی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ بالکل لال ہو گئی، جیسے عام طور سے آپ انگلی رکھیں تو وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے، خون ہٹ جاتا ہے، پھر آپ انگلی اٹھا لیں تو پھر وہاں پہ دوبارہ خون آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے زندوں کے جسم میں خون جاری ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ کے جسم مبارک کے ساتھ ہوا، تو لوگوں نے پکار کر کے کہا یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں، ساری برکتیں درود پاک کی ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ نے درود پاک کی ایک عظیم کتاب لکھی جس کو دلائل الخیرات شریف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں میں ہے، ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں اس کو دیکھوں تاکہ میری ملاقات خواب میں ہو جائے اس کے ساتھ میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر کے لیٹ جا اور حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتی رہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، جب سو گئی تو خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس حالت میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب الہی کے اندر گرفتار ہے اور گندک کا لباس پہنا ہوا ہے، ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں۔ اب کوئی بھی ماں اپنی بچی کو اس طرح سے دیکھے گی تو گھبرا تو جائے گی، گھبرا کر کے بیدار ہوئی، حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آئی، کہا حضور میں نے خواب میں تو دیکھا لیکن اپنی بچی کو میں نے عذاب میں دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ سن کر کے فرمایا کچھ صدقہ کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد میں حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ میں تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر کے کہا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کی ماں نے آپ سے آ کر کے ملاقات کے لیے کہا تھا، اور میں اسی کی بیٹی ہوں، اسی کی میں بیٹی ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تیری ماں نے تیرے بارے میں تو کچھ اور ہی بتایا تھا کہ تو عذاب الہی کے اندر گرفتار ہے، لیکن میں تو اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر پر جو ہے تاج ہے اور نورانی لباس ہے، نورانی تخت پر تو بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کے لڑکی کہتی ہے ہاں حضور جیسے میری ماں نے بتایا تھا واقعہ ایسا ہی تھا، میں عذاب الہی کے اندر گرفتار تھی، لیکن اس قبر کے اندر 70,000 مردے اور بھی تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا، صرف مجھے نہیں 70,000 مردے اور بھی تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر کے ہم قبرستان والوں کو بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے انعام نہیں دیا، 70,000 مردوں کو درود پاک کی برکت سے انعام عطا فرمایا۔
اور ہمارے گناہوں کو بخش دیا. اندازہ لگا ایک لڑکی جو ڈامر کا لباس پہنے ہوئے ہے عذاب الہی کے اندر گرفتار ہے, جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے اگر قبرستان والوں کو بخش دیا جائے, اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ صرف ایک مردہ نہیں 70,000 مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم درود پاک کی کثرت کریں تو اس کی برکتوں کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے درود پاک کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ کتابوں کے اندر اور ملتا ہے. حضرت احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا کہ میں نے درود پاک کی جو برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھا. اب وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ برکت کیا ہے درود پاک کی. کہتے میں تہجد کے لیے اٹھا, تہجد پڑھ کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی. میں نے کیا دیکھا, ایک شخص کو فرشتے پکڑے ہوئے گھسیٹ کر کے لے کر کے جا رہے ہیں, جس کے گلے میں توق تھا, زنجیر, گندھک کا لباس جو ٹخنوں تک پہنے ہوئے ہے, بڑے جسم والا بڑے سر والا آدمی تھا. اس کا چہرہ کالا, ناک بڑی اور منہ چیچک کے داغ والے تھے. میں نے ان گھسیٹنے والوں سے کہا میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس کو تم گھسیٹ رہی ہو, کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ابو جہل ملعون ہے. میں نے اس سے کہا اے اللہ کے دشمن تیری یہی سزا ہے اور یہ سزا اس کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں کفر کرے, اس کی یہی سزا ہے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ تو تھا تیرا اور تیرے پیارے نبی کا دشمن جس کا یہ حال ہے, یا اللہ مجھے اب اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دے. میں نے دشمن کو دیکھا ہے, اب تو اپنے محبوب کے دیدار سے مجھے مشرف فرما. یا اللہ مجھے یہ انعام عطا کر, تو ارحم الراحمین ہے, مجھے اپنے محبوب کے دیدار سے مالا مال کر دے. حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں. اچانک ایک پہچان والا دوست جو کہ حاجی اور نیک بزرگ تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے اسے خام میں دیکھا تو میں نے اسے سلام کیا. اس نے جواب دیا. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جا رہا ہوں, یعنی مسجد نبوی شریف, سرکار علیہ السلام کی مسجد جا رہا ہوں. میں اس کے ساتھ ہو لیا. کہتے ہیں ایک گھڑی گزری تھی کہ ہم مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے. تو اس نے کہا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد, مسجد نبوی شریف. میں نے کہا یہ تو حضور کی مسجد ہے, مسجد والے آقا کہاں ہیں, مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. تو اس نے کہا ذرا صبر کرو, ابھی حضور بھی تشریف لانے والے ہیں. شیخ احمد بن ثابت کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھے, شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے, اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے جن کے چہرے انور میں بھی نور تھا. میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم کو بھی سلام عرض کرو. گویا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا اللہ کے خلیل ابراہیم کو بھی سلام عرض کرو. تو شیخ احمد بن ثابت کہتے ہیں میں نے ان کو بھی سلام کیا. دونوں کی بارگاہ کے اندر میں نے سلام عرض کیا اور دونوں سرکاروں سے دعا کی درخواست کی. دونوں حضرات نے دعا فرمائی. پھر میں نے دونوں کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ دونوں میرے ضامن ہو جائیں, میری حفاظت کرنے والے دنیا آخرت میں ہو جائیں. تو میرے آقا نے فرمایا میں تیرے لیے اس بات کا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے. یہ سن کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زد فی الصلاۃ علیہ, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا آپ میرا درود پاک سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں سنتا ہوں. حضور اسلام نے فرمایا ہاں سنتا ہوں, اور تیری مجلس میں ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں. پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ضامن ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا تو میری ضمانت میں ہے. میں نے عرض کی حضور میرے متوسلین کے بھی ضامن ہو جائیں, میرے چاہنے والوں کے بھی آپ ضامن ہو جائیں. تو سرکار نے فرمایا میں ان کا بھی ضامن ہو گیا.
پھر کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے متوسلین میں سے ایک فلاں بندہ بھی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیکوکاروں میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے۔ پھر میں نے اپنے شیخ کے متعلق کہا، اپنے پیر کے متعلق کہا، تو حضور نے فرمایا وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کے ضامن ہو جائیں جو میری اس کتاب کو پڑھیں جو میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے درود پاک کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں وہ کتاب جو ہے آپ کی ہے التفکر والاعتبار فی الصلاۃ علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ میری اس کتاب کو جو پڑھے آپ ان سب کے ضامن ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیری کتاب کو پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں میں ان سب کا ضامن ہو گیا، میں ان سب کا ضامن ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی جو برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود پاک بھیجنے کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت ایک ایسی دولت ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبر میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے درود پاک کے حوالے سے کتابوں کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے اور انہوں نے ہی اس کو بیان کیا، حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب میں سید علی الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد دیکھا اور میں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ دربار الہی میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اکرام عطا فرمایا، مجھے عزت عطا فرمائی اور میں نے اپنے مولا کو بڑا ہی رحیم و کریم پایا ہے۔ پھر میں نے ان دوستوں کے متعلق پوچھا جو پاس میں ہی دفن تھے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں، کہتے میں نے ان دوستوں کے متعلق پوچھا جو پاس میں ہی دفن تھے، فرمایا وہ سب خیریت سے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ مجھے کچھ وصیت کریں کیونکہ آپ مجھ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، میرے لیے کوئی وصیت کرے کیونکہ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے اور دنیا میں اپنے آپ کو کیسے رکھنا چاہیے۔ تو شیخ احمد بن ثابت مغربی کہتے ہیں میں ابھی دنیا میں ہی ہوں، آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے بتائیں مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا، سید علی الحاج نے مجھے کہا تجھ پر اپنی والدہ کی خدمت لازم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے میں پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو ہمارے حال کا کچھ پتا چلتا ہے یا نہیں پتا چلتا ہے؟ تو سید علی الحاج نے فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت رکھو اور جو آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے اس کو پڑھو اور زیادہ پڑھو۔ تو حضرت شیخ احمد بن مغربی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے جبکہ میں نے وہ کتاب آپ کے انتقال کے بعد میں لکھی ہے۔ سید علی الحاج کے انتقال کے بعد میں شیخ احمد بن ثابت مغربی نے وہ کتاب لکھی تھی، لیکن سید علی الحاج کہتے ہیں اے شیخ احمد جو کتاب تم نے لکھی ہے اس کتاب کو پڑھو اور زیادہ پڑھو۔ تو شیخ احمد بن ثابت مغربی کہتے ہیں کہ اے سید علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے درود پاک کے لیے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے جبکہ آپ کے انتقال کے بعد میں نے کتاب لکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو تم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں چمک رہا ہے اور وہ کتاب تھی درود پاک کے متعلق۔ تو ایک کتاب اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا بھی بہت برکتوں کا ذریعہ ہے، درود پاک لکھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، درود پاک لکھنا بھی چاہیے۔ ہم ایک ایسی کاپی بنائیں، چھوٹی کاپی یا کوئی ایسی کاپی بنائیں جس کو ہم عزت کے ساتھ اپنی پاکٹ میں سامنے یا کہیں الماری میں رکھ سکیں اور اس میں درود پاک لکھا کریں۔
جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں الگ الگ صیغوں کے ساتھ. ابھی جیسے روزانہ پوسٹ جو ہے فقیر کے چینل پہ آ رہا ہے, 40 دن تک کہ ہمارا جو روحانی سلسلہ درود پاک کا چلے گا, اس میں الگ الگ کلمات کے ساتھ الگ الگ درود شریف ہیں. اس طرح سے درود پاک کے بے شمار صیغے ہیں. دلائل الخیرات شریف کے اندر الگ الگ کلمات ہیں. ہم اس کتاب سے الگ الگ درود شریف کتابوں میں لکھیں. بھلے ہم وہ سارے درود یاد نہ کر پائیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جب اسے لکھیں گے تو پڑھیں گے بھی, پڑھتے بھی رہیں گے اور لکھتے بھی رہیں گے. وہ درود پاک ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. وہ جو ہم درود پاک لکھیں گے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. تو فرماتے ہیں سید علی, اے شیخ احمد, تم نے جو درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے نا, اس کتاب کا نور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں چمک رہا ہے. لہٰذا بھلے تم نے میرے انتقال کے بعد میں کتاب لکھی ہے, لیکن ہمیں اس کتاب کے بارے میں پتا ہے کہ تم نے درود پاک کی جو ہے کتاب لکھی ہے. لہٰذا درود پاک کی برکت جو ہے یہ قبر میں بھی کام آنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں, میرا ایک پڑوسی تھا جو کہ بہت ہی جو ہے فسق و فجور میں مبتلا تھا, گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. میں اسے توبہ کی تلقین کیا کرتا, لیکن وہ مانتا نہیں تھا. جب وہ مر گیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. حیران ہو گئے کہ یہ تو فسق و فجور میں رہتا تھا, گناہوں میں مبتلا رہتا تھا, اور یہ جنت میں ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو یہاں کیسے, اور کس عمل کی وجہ سے تجھے جنت نصیب ہوئی, جبکہ تو بڑا گنہگار تھا, فاسق و فاجر تھا. تو اس نے کہا ہاں میں گنہگار تھا, میں بڑا فاسق و فاجر تھا, میری زندگی گناہوں میں گزری, لیکن ایک مرتبہ میں ایک محدث کی مجلس میں حاضر ہوا. وہ بیان کر رہے تھے, درس دے رہے تھے, میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے ان کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ فضیلت بیان کی کہ جو بلند آواز سے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ فاسق و فاجر بندہ کہتا میں تھا گنہگار, لیکن مومن تھا, سرکار علیہ السلام سے پیار کرتا تھا. ہاں زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی, لیکن حضور سے پیار تھا, حضور پر ایمان تھا. جب میں نے سنا کہ زور سے درود پڑھنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے, تو میں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی ہے, مرنے کے بعد کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں, لاؤ آج زور سے درود پڑھ دیتا ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس عالم کی بات سن کر کے میں نے کیا کیا, سب حاضرین جو تھے, میں نے اور وہاں جتنے موجود تھے سب نے بلند آواز سے درود پاک پڑھی. اب ان کا کیا ہوا مجھے تو نہیں پتا, لیکن بس میرے مرنے کے بعد اس مرتبہ درود زور سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی ہے. اندازہ لگائے درود پاک اگر کوئی زور سے پڑھے. علامہ صفوری علیہ رحمہ کہتے میں نے یہ حدیث پاک دیکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتے وقت آواز بلند کرتا ہے, آسمانوں میں فرشتے بھی اس کے لیے دعا زور سے کرتے ہیں, زور سے دعا کرتے ہیں. یعنی اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ درود نہ پڑھیں. آپ اگر خاموشی کے ساتھ بھی درود پاک, ہر ایک موقع ہوتا ہے, اس کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ مسجدوں میں ہیں, محفل میں ہیں, یا دعا ہو رہی ہے, تو آپ اس وقت بلند آواز سے درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کے اندر کہ جو بلند آواز سے درود پڑھتا ہے فرشتے اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچاتے ہیں, بلکہ میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں, اور ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اس کا درود میری بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے. اس لیے جب درود شریف پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں. درود پاک کے حوالے سے اس کے علاوہ بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. قبر کے اندر, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں کہ قبر میں درود پاک کی برکتیں جو ہے حاصل ہوئیں, اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت عطا فرمائی. ایک روایت کتابوں کے اندر ہے, ایک شخص تھا مستح نامی, جو کہ آزاد خیال تھا, خواہشات کا پیروکار تھا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی صوفی بزرگ نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے. اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے. پوچھا کس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا, تو کہا میں نے ایک عالم دین کے یہاں ایک حدیث پاک سنی
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو میں نے درود پاک پڑھا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے. منصور ابن عمار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو حضرت منصور حلاج کہتے ہیں. منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ منصور ابن عمار کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے مولا نے کھڑا کیا اور فرمایا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے کہا اے رب العالمین میں ہی منصور بن عمار ہوں. پھر اللہ نے فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا میں رہتا تھا. میں نے عرض کی یا اللہ یوں ہی ہے, لیکن میں جب بھی کسی مجلس میں بیان شروع کرتا تو سب سے پہلے تیری تعریف کرتا اور تیری تعریف بیان کرنے کے بعد تیرے حبیب پاک پر درود پاک پڑھا کرتا تھا, اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا. حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا سب سے پہلے میں تیری تعریف کرتا تھا, پھر تیرے محبوب پہ درود پڑھتا تھا, پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا. اللہ نے فرمایا تو نے سچ کہا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اے فرشتو اس کے لیے آسمان میں منبر رکھو تاکہ جیسے دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرے گا اور میرے محبوب پر درود پاک کی کثرت کرے گا. تو درود پاک کی برکت حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. درود پاک کی جو برکتیں قبر میں ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی جزا عطا فرماتا ہے یقیناً وہ بے شمار ہے. لہٰذا ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور ہم ہمیشہ ہر وقت جو ہے درود پاک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیچتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے اور قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.